حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پوری زندگی اچھا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ برے عمل کی طرف جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اس پہ ہو جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا معاملہ۔ قدر یقدر تقدیرا، اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ ایک وہ اندازہ ہے جو ہم مقرر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے، اس نے ایک مشین بنائی، مشین کو اس نے پرکھا، اس کو اچھے سے اس نے بنایا، اور اس کے ساتھ وہ ایک آپریشن مینول دیتا ہے، ایک کتاب دیتا ہے کہ یہ مشین چلے گی کیسے، یہ کام کیسے کرے گی۔ دیکھیں یہ 60 سے 70 درجہ حرارت کے درمیان صحیح کام کرے گی، اگر اس سے اوپر ہوا درجہ حرارت تو یہ خراب ہو جائے گا۔ ایک میرے رب کا بھی اندازہ ہے۔ ایک میڈیسن بنانے والا اگر اندازہ لگائے اور اس کا اندازہ 95% درست ثابت ہوتا ہے تو ایک میرے رب کا بھی اندازہ ہے جس نے انسان کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اس کو اللہ نے اچھی طرح جانا، اور پھر دیکھیے ابھی 120 دن تھا ماں کے پیٹ میں، تو اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا گیا کہ یہ جو مشین میں نے بنائی ہے، یہ احمد اصغر جو میں نے بنایا ہے نا، تو دنیا میں جا جا کے یہ کچھ کرے گا۔ میری جب تخلیق ہوئی ہے تو میرے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تمام ڈیٹا اللہ کے سامنے تھا۔ یہ میرے رب کا علم ہے جو خطا سے پاک ہے۔ سب کچھ تھا اللہ کے سامنے کہ یہ احمد جائے گا دنیا میں، یہ کام کرے گا، یہاں پہ جا کے اس کو شیطان بہکائے گا، یہاں پہ جو فرشتے اس کے بعد پہ اس کے کانوں میں ڈالیں گے تو اس پہ عمل کرے گا، یہ کام کرے گا۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کے علم میں تھا۔ اور قدر یقدر تقدیرا کا مطلب ہی یہی اندازہ لگانا۔ ایک میرے رب کا اندازہ ہے، یہ ہے فیسبق علیہ الکتاب، کہ اس کے اوپر رب کا لکھا سبقت لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان کرتا اپنی مرضی سے ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے جو چاہے کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن کرے گا وہ جو میرے رب نے اس کے لیے پہلے سے لکھ دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ اللہ نے لکھ دیا ہے جو وہ اس لیے لکھا ہے کہ انسان نے کرنا ہی ایسے تھا۔ وہ ہر انسان کی فطرت سے واقف ہے کہ یہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہ عمل کرے گا، ایسے اس کی وفات ہوگی۔ سب کچھ پہلے سے اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ کے اندازے 100% درست، خطا سے پاک، کمی بیشی سے پاک۔ میرا رب بھولتا نہیں ہے، لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، بھول بھٹک کوئی نہیں، وما مسنا من لغوب، تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں۔ ایک میرے رب کا بھی علم ہے، ایک میرے رب کا بھی اندازہ ہے۔ ایک انسان کا اگر اندازہ درست ہوتا ہے تو یہ میرے رب کا اندازہ ہے۔ یہ ہے تقدیر کا معاملہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور وہ انسان کو پر رکھے۔ اب انسان کو اختیار ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے، جیسے اللہ نے لکھا ہے ویسا کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو اس نے کرنا تھا۔ یہ مشین اس طرح چلے گی، یہ کام کرے گی، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، دنیا میں جا جا کے یہ کام کرے گا، اسی کے مطابق تقدیر کو لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھو، اور خاص طور پہ تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرو، جھگڑو نہیں، سختی سے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں خرجنا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سب کچھ لکھ دیا گیا، یہ شخص جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا، ہم محنت بھی کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر یہ ہمیں محنت مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم کتاب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، عمل نہیں چھوڑو، اعملوا فکل میسر لما اللہ خلق لہ، عمل کرو، نیکی کرو۔ ہر وہ انسان جس عمل کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہی عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھو تم نماز پڑھتے ہو، تم مسجد میں آ رہے ہو، تمہارے اندر صلہ رحمی ہے، تم رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہو، تمہارے اندر اچھائی ہے، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس عبادت کے لیے ہمیں بنایا ہے، تو آخر کار اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، آخرت بھی اچھی ہوگی۔
تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم عمل کرتے رہو جس کے لیے اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہی عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تقدیر کے بارے میں ہم جھگڑا کر رہے تو اللہ کے رسول فغضب حتی احمر وجهه، اللہ کے رسول تشریف لائے اور غضبناک ہوئے حتی کانما فقی فی وجنتیہ الرمان، یہ محسوس ہوتا کہ یہ ایسے رخساروں میں انار کو نچوڑ دیا گیا ہے، اتنے غصے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ابہذا امرتکم ام بہذا ارسلت علیکم، کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، کیا تمہارے طرف اس لیے میری تخلیق ہوئی ہے کہ تم تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگ جاؤ، تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگ جاؤ؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جب انہوں نے تقدیر کے اوپر جھگڑنا شروع کر دیا، جب ایسے فضولی تقدیر کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہوا تو اس جرم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا عزمتم علیکم، میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں اللہ تنازعوا فی، کبھی بھی تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرو، تقدیر کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، یعنی اس میں ایسا بحث مباحثے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو آسان لفظوں میں سمجھو، انسان کو اللہ جانتا تھا، اس نے وہی لکھا ہے جس نے کرنا ہے، ہمیں اختیار ہے۔ سیدنا عمر کے پاس آیا نا ایک شخص، اس نے چوری کی تھی، تو اس نے کہا کہ چوری میں نے امیر المومنین اس لیے کی ہے کیونکہ میری قسمت میں ایسے لکھا تھا، جب اللہ نے بھئی لکھ دیا تو میں نے چوری تو کرنی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹ کے نا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا جا یہ بھی تیری قسمت میں لکھا تھا۔ پھر بھی اندر ہی اندر پریشان ہو رہا ہوگا کہ امیر المومنین اگر چاہتے تو میرا ہاتھ نہ کاٹتے، تو بھائی یہ بھی لکھا تھا، اس لیے کوئی گناہ کر کے یہ نہ کہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے، بلکہ میرے رب کا علم، وہ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، اس نے انسان کو دیکھ کے، ابھی تک ماں کے پیٹ میں 120 دن کا تھا، ابھی کچھ نہیں بنا جسم کا اعضاء، اور اس نے پرکھ لیا کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے ابھی، یہی تو میرے رب کا علم ہے، یہی تو اس کے اندازے ہیں جو خطا سے پاک ہے، تو اس نے پرکھ لیا کہ یہ جب جائے گا نا انسان دنیا میں، اس نے یہ کرنا ہے، ایسے مرے گا، یہ کام کرے گا، یہ نیکی کرے گا، وہاں سے ہدایت آئے گی، وہاں پہ اچھا عمل کرے گا، اور یہ ہے اس کی زندگی کا آخر، اسی کے مطابق اللہ نے لکھ دیا۔ کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، دیکھیں مجھے اختیار ہے، میں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، مجھے اختیار ہے، میں اس کو ہلا رہا ہوں، مجھے اختیار۔ کون کہتا ہے کہ گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے لکھ دی ہے؟ اللہ نے انسان کو اختیار دی ہے، یوں تو نہیں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وہدیناہ النجدین، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میری شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لو، تمہاری مرضی ہے، نہ شکرے بن جاؤ، تمہاری مرضی، دونوں راستے تمہارے سامنے۔ اور سب سے آخر میں اس حدیث مبارکہ میں خاتمہ بالایمان کی فکر، دیکھیے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کیسے آئے گی، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ ایمان پہ اس کی موت آئے گی یا کفر کے اوپر اس کی موت آئے گی، کسی کے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا، اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا۔ اب دیکھیں آپ آسان لفظوں میں، اس میں ایک شخص جو پوری زندگی اچھا عمل کرتا رہا، اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ اس کا دماغ خراب ہوا، اپنا کچھ ہونے کا زعم پیدا ہو گیا کہ آخر میں بھی تو کچھ ہوں، یہ میرا ہی کمال ہے، گویا یہ میرے اندر ہی کوئی صلاحیت ہے کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اب بس یہاں پہ سب کچھ حقارت گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اونچائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا، نیکیاں ہی جمع کرتا رہتا، اور اس کا ایک بھائی جو نیچے بیٹھ کے گناہوں کے ڈھیر لگا رہا ہے، نافرمانی ہے۔ پھر ایک وقت ہوا، اس نے کہا چلو بہت نیکیاں ہوں گی، بہت اچھا عمل ہو گیا، اب میں نے گویا جنت کما لی ہے، چلو نیچے اترتے ہیں، دنیا کی بھی کچھ رنگ رنگینیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اسی دنیا کی رنگ رنگینیوں میں ہی فوت ہو گیا، جہنم میں گیا۔ اور دوسرا شخص جو پوری زندگی گناہ کرنے والا، اس نے بالآخر کہا چھوڑے یار گناہ کی زندگی، اللہ کی طرف جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ اس نے اللہ کی عبادت شروع کی، وہاں پہ اس کا خاتمہ ہوا نیکی کے اوپر، یہ شخص جنت پہ چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سچی توبہ کی دعا اور آرزو کرتے ہیں موت سے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور ایمان کے ساتھ ہی اپنے پاس بلا،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی